ادھر پھراؤ، ووٹ کی طرف پھراؤ. آیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ دکھتا ہے، نہیں کھڑا تو دھوپ ہے لیکن پہلے ہوگا تو چلو. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ کل 8 احکام شریعت کو ہمیں دیکھے: فرض، واجب، سنت، مستحب، حلال، حرام، مکروہ، مباح. 4 احکام شریعت کو دیکھے کہ یعنی یہ شریعت کے حکم کہ یعنی کون سی نماز فرض ہے، کون سی نماز سنت ہے، واجب ہے یا مستحب ہے، یا کون سا کام کرنا حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے یا مباح ہے. تو اسے میں یہ کیٹیگری کل تھوڑا ایکسپلینیشن میں ڈیپ نہیں کر رہا تھا. آج ٹاپک کو کلیئر کر دیتا ہوں، کمپلیٹ کر دیتا ہوں. دیکھو، احکام شریعت کا جو حکم ہے یعنی رولنگز، یہ 2 ٹائپ کے ہوتی ہیں. ایک عبادتوں کے بارے میں، دوسرا اعمال کے بارے میں. عبادت اور اعمال میں فرق ہے. یعنی عبادت میں کیا آتا ہے؟ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، سمجھ رہی؟ یہ عبادتیں ہو گئی. یہ سب نہیں. اب عمل کیا کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کرنا صحیح کیا نہیں، سمجھ رہی؟ تو اس طرح حکم میں کیا آتا ہے؟ پہلے فرض، واجب، اور ایک کیٹیگری کل جو ہم سیکھے نہیں تھے وہ مستحب. کیا ہوا؟ دوہرا میرے ساتھ، مستحب. سمجھے؟ کل نہیں تھے کہ تمہیں. اچھا، تو بہرحال اس وقت بریف ضرور میں دوبارہ سمجھ رہی؟ تو یہ عبادتوں کے بارے میں 4 کیٹیگری عبادتوں کی کتنے کیٹیگری ہوئی؟ 4. فرض، واجب، سنت، مستحب. اچھا، فرض یعنی جو کرنا ہی کرنا ہے، چھوڑے تو عذاب ہے، کرے تو بے انتہا ثواب ہے. واجب، کرے تو بے انتہا ثواب ہے، چھوڑے تو عذاب ہے. اتنا نہیں جتنا فرض کو، تھوڑا درجہ کم وہ واجب کا. اب ان دونوں کا ذکر قرآن سے ملتا ہے. کس کا؟ فرض اور واجب. مثال، 3 رکعت واجب الوتر کی نماز تم ادا کرتی ہیں، اس کا ذکر قرآن میں ہے. عیدین کی نماز پڑھتی ہیں، کون سی؟ عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ پڑھتی نا، یہ واجب نماز آنا. تو ان دونوں نمازوں کا ذکر قرآن میں ہے. جن عبادتوں کا ذکر قرآن سے ثابت ہو وہ فرض اور واجب. کیٹیگری 1، کیٹیگری 2، پہلا درجہ، دوسرا درجہ. تو سب سے پہلا درجہ فرض، چھوڑے تو بے انتہا عذاب.
کرے تو بے انتہا ثواب، واجب کرنے پر بے انتہا ثواب، چھوڑنے پر اتنا عذاب نہیں جتنا فرض کو۔ یہاں تک سمجھ میں آیا؟ اچھا، لیکن یہ باقی کے دو ہی، سنت اور مستحب۔ سنت کس چیز کو بولیں گے؟ ہاں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل خاص کو سنت بولتی ہیں، وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس کے اندر بھی دو کیٹیگریز دیکھے، کون سی دیکھے؟ معقدہ، غیر معقدہ۔ میں یہ خالی لکھ ڈالتا ہوں، معقدہ غیر معقدہ، ایم معقدہ سے، غیر معقدہ جے ایم سے۔ فرض میں بھی ہمیں دو دیکھے تھے، کون سے؟ فرض عین، فرض کفایہ۔ عین، کفایہ، سمجھ نہیں؟ فرض کے دو کیٹیگری، فرض عین، فرض کفایہ۔ وہ فرض جو ہر بندہ کرنا ہے، سب کرے تو سب کو ثواب، سب چھوڑے تو سب کچھ عذاب۔ فرض کفایہ وہ جو کسی محلے کا اگر ایک بندہ بھی ادا کر دے تو سارے محلے کو ثواب، ایک بندہ بھی کسی محلے سے ادا نہ کرے تو سارے محلے کو عذاب۔ فار ایگزامپل نماز جنازہ، اعتکاف، فرض نماز 5 جگانا، پورا محلہ پڑھنا ہے، پورا محلہ پڑھیا تو ثواب، پورا محلہ چھوڑیا تو عذاب۔ فرض کفایہ، اگر اس محلے کی مسجد میں نماز جنازہ ہے تو مہدی نگر یا بی ڈی کوارٹرس یا اوپر درہ یا قمن میں محلہ یا غنی شریف، جتنے بھی محلے جات ہیں، ان محلے کے افراد میں کسی ایک کو کم از کم فرض اس مسجد میں شریک ہو کر میت کے حق میں دعا کرنا۔ اگر 100 لوگوں کے محلے میں ایک بندہ بھی نہ ادا کر رہا ہے تو سارے محلے کو عذاب۔ یہ سمجھ میں آیا؟ ایک کر لیا تو بھی پورے کو ثواب مل رہا ہے۔ کس میں؟ عین میں کہ کفایہ میں؟ کفایہ میں۔ عین ضروری ہر انسان کرنا، کفایہ ایک کرنے پر سب کو ثواب مل رہا ہے۔ تو فرض عین، فرض کفایہ، اور واجب یعنی وہ نماز جو فرض سے تھوڑا نیچے، فرض سے تھوڑے نیچے کا درجہ والی واجب نماز ہو گئی، سمجھ نہیں؟ اب واجب نماز کو تمہیں سمجھنا تو فار ایگزامپل عیدین کی نماز بھی واجب نہیں، پھر جو ہے سو وطر کی نماز ادا کرتی ہیں تمہیں، وہ بھی واجب ہوئی۔ وطر کی نماز کی نیت کیا بولتی ہیں؟ سمجھ رہی؟ صلاۃ الوطر، وطر وہ جو واجب ہے یہ ادا کرتی ہیں تمہیں۔ پھر عیدین کی نماز کو سمجھ رہی؟ عید الاضحیٰ، واجب العید الاضحیٰ، یہ نیت بولتی ہیں۔ تو ان کا درجہ فرض سے تھوڑا نیچے، عذاب اتنا ہے لیکن فرض کو بہت زیادہ عذاب ہے، اسے تھوڑا کم رہیں گا خالی، سمجھ نہیں؟ تو بہرحال یہ پہلے دو کمپلیٹ ہو گئے، سنت اور مستحب۔ سنت مانے وہ عمل جو ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی دو مختلف قسموں کا تھا، معقدہ، غیر معقدہ۔ معقدہ جو نبی ہر دن، ہما وقت، ہر حال، بغیر ناغاں کے، بغیر چھوڑے کرتے تھے، جیسے کہ فجر کی سنت، ظہر کی سنت، مغرب کی سنت، عشاء کی سنت۔ سنت غیر معقدہ یہ وہ سنتاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ادا کیا کرتے تھے، جیسے کہ عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ بار رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، سمجھ میں آئیے؟ پھر عشاء کی 4 رکعت فرض نماز سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، دیکھو جمعرات کے دن یا کسی خاص موقعوں پہ، تو وہ سنت غیر معقدہ جو نبی کبھی کبھار پڑھا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کب کب پڑھتے تھے ہم نہیں معلوم، اس واسطے علماء کیا فتویٰ دیے، جمعرات اچھا دن، جمعرات کو پڑھ لیا کرو۔ وہ فکس نہیں ہے کس دن رسول اللہ پڑھے تھے، کسی کتاب میں نہیں ہے کون سے دن پڑھتے تھے، ہاں معلوم اتنا ہم نہ ہے کہ کبھی کبھار پڑھتے تھے۔ تو علماء اسلام کیا ہم نے فتویٰ دیے کہ دیکھو جمعرات کے دن اچھا دن، اس دن پڑھ لو بہتر ہوگا، کبھی کبھار پڑھو اور کو نہ بولیں سو، تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لینے سے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کسی خاص موقع، بہر عام ہے، شب قدر ہے، تراویح کی نماز ہے، لیلۃ القدر ہے، ایسے نمازوں کو، سمجھ میں آیا؟ بہرحال تو یہ سنت نماز ہوگی، نبی کا عمل سنت۔ قرآن میں جو ثابت ہے فرض و واجب، قرآن میں فرض و واجب، نبی کا عمل سنت۔ اب ایک عمل آتا ہے مستحب۔ مستحب یعنی یہ وہ عمل کہ جسے کرنے پر ثواب ہے لیکن چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ پوری توجہ میری طرف رکھو۔ مستحب، مستحب یہ وہ عمل جسے کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے، جیسے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب، جمعہ کے دن نہانا مستحب ہے، نہا لیے تو ثواب ہے جمعہ کے دن، نہیں نہائے تو اس دن کوئی عذاب نہیں ہے۔ جمعرات کے دن زیارات کرنا مستحب ہے، کر لیے تو ثواب ہے، چھوڑے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔
بیٹھ کر پانی پینا سنت مستحب نہ ہوئے وہ کرنا ہی 600. تو مستحب وہ عمل رہے گا جسے کرنے سے آپ کو ثواب مل رہا ہے لیکن چھوڑنے پر آپ کو کوئی عذاب نہیں مل رہا ہے. ایسے بہت سارے عمل رہتے ہیں. مثال کے طور پر زیارت ہمیں دیکھے, جمعرات کے دن زیارت کرنا, جمعہ کے دن غسل کرنا, یا جمعہ کے دن ناخن تراشنا, سر کے بال نکالنا یا زیر ناف بالوں کو نکالنا, یہ مستحب کر لے رہی ہیں اس دن آپ کو ثواب مل جا رہا ہے. اس دن نہیں کرے تو کچھ عذاب نہیں ہے تمہارے کو. اسے کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ مستحب. اچھا مستحب کسے بولتے ہیں؟ اے بولو نا, اب اتنا جی بولے آپ مستحب کس عمل کو بولیں گے؟ زور سے بولو, سب سنتی نا. وہ عمل, میرے ساتھ دوہراؤ, وہ عمل جسے کرنے پر ثواب ہے, جسے کرنے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں. سمپل, وہ عمل جسے کرنے پر ثواب ہے, چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں. فرض کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر عذاب. واجب کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر عذاب. سنت رسول اللہ کا عمل تھا, کرے تو بھی ثواب ہے لیکن چھوڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو جاتی. عذاب نہیں ہے سنت نماز چھوڑنے پر لیکن رسول اللہ دور ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی من ترک الصلاۃ لسنتی فلیس منا, جو میری سنتوں کو چھوڑتا ہے مجھ میں سے نہیں ہے. قرآن میں کوئی عذاب ثابت نہیں ہے سنت نماز چھوڑے تو, لیکن رسول اللہ اگر دور ہو گئے تو اس سے بڑا کون سا عذاب ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تم نہ فرض کے جیسا عذاب نہیں آ رہا ہے سنت چھوڑے تو, لیکن رسول اللہ تمہارے سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ تو نبی کا عمل تھا. یہاں تک سمجھ میں آیا سب کو؟ تو فرض کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر عذاب. واجب کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر عذاب. سنت کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر رسول اللہ سے دوری. مستحب کرنے پر ثواب, چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں. یہ مستحب عمل کرنا درست ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کچھ بھی نہ ملے تو روزہ کھولنے کے لیے نمک چاک لینا مستحب ہے. اگر روزہ کھولنے کچھ بھی نہیں ملیا تو نمک چاک کو بھی روزہ کھول سکتی ہیں تمہیں. یہ مستحب کر لیے تو ثواب مل رہا ہے, نہیں تو روزہ پانی سے کھولے تھے سوچنا, سنت ثواب مل گیا تھا نا. تو ایسے عمل کہ جسے کر لینے ہم آپ کو نیکیاں مل رہی ایکسٹرا. مستحب یعنی ایکسٹرا. ایکسٹرا کو تم نہ وہ نہیں ہوتا, کیا بھی جی ایس ٹی کیا بھی نہیں کٹتا, کیا بھی ایکسٹرا نہیں کٹتا تم نہ. ایکسٹرا یعنی کچھ ختم نہیں ہوتا, ایڈ آن ہوتا ہے صرف اس میں. تو بہرحال یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ گیا سب کو بھی. یہ 4 چیزیں فرض, واجب, سنت, مستحب. اب ان کے بعد یہ نمازاں, دیز آر دی پریئرز, عبادت. اب اس کے بعد چند عمل ہیں, اعمال, کرنے کے کام. عبادت الگ چیز, کرنے کے کام الگ چیز. سمجھ رہی؟ اب اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ حلال, حرام, مکروہ, مباح. سمجھ رہی؟ یہ عمل کے بارے میں. اب نماز پڑھنا فرض کیا حلال؟ فرض نہ, حلال نہیں ہوتی نماز. اب دودھ پینا حلال کیا فرض؟ سمجھ رہی؟ جو کرتی ہیں تمہیں عبادت وہ فرض ہوتی ہے, جو کھاتی ہیں تمہیں کھانا یا ایک عمل کر رہی ہیں تمہیں وہ حلال کے درجے پہ آتی ہے. سمجھ رہی؟ اب مثال کے طور پر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض کیا حلال؟ ہاں, چند چیزاں بھی فرض کے درجے پہ آتی ہیں. کہ وہ تو والدین کی ساتھ حسن سلوک قرآن میں ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدَهُمَا, اگر ان میں سے کوئی ایک عمر تک پہنچ جائے یعنی بوڑھا ہو جائے, اگر وہ تمہیں اگر اف بھی نہ کہنا تم, اگر وہ تمہیں ڈانٹ بھی دے تو. قرآن میں ہے اس کا ذکر. سمجھ رہی؟ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدَهُمَا وَلَا تَقُلْ أُفٍّ أُفٍّ, اگر ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور چڑچڑاپن پیدا ہو جائے انہیں کبھی اف نہ کہنا. تو یہ فرض ہوگا. سو حلال نہ ہوتا ہے, سو فرض ہوتا ہے. سو ہاں, لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک, بد سلوکی کیا ہوئی؟ حرام ہوئی. کیونکہ تو جو چیز فرض ہے چھوڑے تو حرام نہ ہو رہا ہے. سو اب والدین کے ساتھ بد سلوکی حرام ہوئی, جو کرنا ہی نہیں ہے ہمارے کو. سمجھ میں آپ تمام کو بھی؟ تو بہرحال حلال وہ عمل کہ جو قرآن سے ثابت ہے, وہ کھانے کی چیز
یا جو قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ عمل کے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو کرنا ہی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ کھجور کا ذکر ہے قرآن میں، زیتون کا ذکر ہے قرآن میں، دودھ کا ذکر ہے قرآن میں، پانی کا ذکر ہے قرآن میں، شہد کا ذکر ہے قرآن میں، انار کا ذکر ہے قرآن میں، انگوروں کا ذکر ہے قرآن میں، قرآن میں پھر پیاز کا ذکر ہے، قرآن میں لہسن کا ذکر ہے، قرآن میں آٹے کا ذکر ہے، قرآن میں جو ہے سو پھر کدو کا ذکر ہے، پھر قرآن میں وعدسیہا و بصلیہا و فومیہا و قثائہا، پھر قرآن میں جو سو ترکاریوں کا ذکر ہے۔ اب یہ سب حلال ہوئے سنا کیونکہ تو ذکر قرآن میں ہے۔ اب قرآن میں اب ایک چیز کا ذکر ہے خنزیر کا، اب وہ حرام ہوئی حلال ہوئی؟ حرام ہوئی۔ لا تأکلوا، نہ کھاؤ اس کو تم، تو کیا ہوگا؟ مطلب دور رہنے کا ہم نے حکم ہے۔ لا تأکل، نہ کھانا تم اس کو، تأکل کھاؤ، لا تأکل نہ کو کھاؤ۔ سمجھ میں آیا؟ تو جو چیز سے اللہ بچنے کو بول رہا ہے وہ حرام ہوگی، جو کرنے کو کہہ رہا ہے وہ حلال ہو گئی۔ اب مثال کے طور پر حلال ایک ایسی چیز کہ اگر بندہ کھا لیا نیکیاں، نہیں کھایا کوئی حرج نہیں۔ دودھ پینا حلال نا، دودھ نہیں پی تو کیا بھی ہونے والا ہے؟ نہیں نا۔ حلال یعنی اٹ از پرمیسیبل دیٹ یو کین ڈرنک، پرمیسیبل ناٹ کمپلسری۔ سمجھ میں آیا؟ دودھ پینا، ملک از لائک حلال فار یو، ملک از پرمیسیبل، تمہیں دودھ پی سکتی، یہ حکم ہے شریعت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ دودھ پینا مسلمان پر فرض ہے، فرض ہوتا تو یہ ڈگری میں آتا، یہ ادھر ہے سو، سمجھ رہی؟ لیکن خنزیر کیا ہے؟ حرام ہے، ناٹ پرمیسیبل، اس میں چھوٹ نہیں ہے، نہیں کرنا نہیں کرنا، تھوڑا ٹکڑا بھی نہیں، لقمہ بھی نہیں، کنکر بھی نہیں، چمڑا بھی نہیں اس کا، کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ اس کے جسم کا چربی کا تیل بھی نہیں، سمجھ رہی؟ بہرحال تو معلوم ہوا حلال کھا لینا بہتر ہے کیونکہ تو خدا اس کی اجازت دے رہا ہے، نہیں کھائے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کو دودھ نہیں پسند رہتا، اب انہوں کیا شریعت کے نقطہ نظر سے انہوں کوئی حرام کام کرے؟ کئی کو دودھ پینا حلال نا، مینڈیٹری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اچھا گوشت کھانا حلال ہے، بعض گوشت نہیں کھاتے، بیل کا گوشت نہیں کھاتے، اب انہوں حرام کام کرے حلال کام کرے؟ کچھ بھی نہیں، ان کی مرضی۔ اچھا بعض لوگ خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں اور انہوں کیا کرے؟ حرام کام کرے۔ سمجھ رہی؟ حلال یعنی جو تم پر پاک ہے، حلالن طیبہ، تم پر پاک ہے، کھائے تو اچھا ہے، حرام نہ جاؤ اس کی طرف، سمجھ رہی؟ تو یہ ہوگا۔ اب اس کے بعد نیچے اور دو لکھی ہوں میں، کیا لکھی ہوں؟ مکروہ، دوبارہ میرے ساتھ دوہراؤ، مکروہ، 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 مباح، مباح، مکروہ، مباح۔ مکروہ کا مطلب دیکھو، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیو، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی ممانعت دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھے؟ توجہ میرے طرف ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی ممانعت نہیں کرنا کسی دلیل میں نہیں ہے، لیکن بس یہ کرنا اچھا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر مکروہ، کیا مکروہ ہے؟ فار ایگزامپل مکروہ چیزاں کیا کیا ہیں؟ پیاز، نماز سے تھوڑی دیر پہلے پیاز کھانا مکروہ۔ مکروہ الفاظ سے نکلتا ہے کراہت، کراہت کو دلیل نہیں ملتی کہیں بھی، بس اچھا عمل نہیں وہ، کراہت۔ نماز سے تھوڑی دیر پہلے پیاز یا لہسن کھا لینا حرام نہیں، حلال ہے، لیکن مکروہ ہے، سو دلیل نہیں ہے کہ میں نہیں کھانا اگر کو، بس اچھا نہیں وہ، کیونکہ تو اگر آپ پیاز کھائے نماز سے تھوڑی دیر پہلے، لہسن کھائے تھوڑی دیر پہلے، کچی پیاز، میں پکی ہوئی کی نہیں بات کر رہا ہوں، نہ پکی ہوئے لہسن کی بات کر رہا ہوں، کچی پیاز، کچی لہسن نماز سے کچھ دیر پہلا کھانا مکروہ، یعنی نہ کھاتے تو اچھا تھا، کیونکہ فرشتے نہیں آتے اس شخص کے پاس جو کچی لہسن کھایا رہتا ہے یا کچی پیاز کھایا ہوا رہتا ہے، کیونکہ نماز پڑھ رہی، فرشتے بے شک سامنے رہنا، فرشتے نہیں آئے تو کون آتا ہے؟ سو شیطان ابلیس نا۔ تو بہرحال تو معلوم ہوا مکروہ وہ چیز جسے کرنے میں کراہت ہے، اچھا نہیں وہ، سمجھ رہی؟ جی ہاں، تمہیں سال کے 12 مہینے کھاؤ، دن کے 24 گھنٹے کھاؤ، میں نماز سے کچھ دیر پہلے بولے اس نماز 2 بجے جماعت ہے، 1:50 کو کھا لے مسجد کو نہ آ جاؤ، تمہیں 1:30 بجے ہونا تو کھاؤ، وہ تو بعض جانے ایک آدھا گھنٹہ تو لگتا ہی مجھ سے، ہے کہ نہیں؟ میں ایسا بولے سو نماز سے کچھ دیر پہلے پیاز یا لہسن کھانا جائز نہیں ہے،
समझ रही, ये मुस्तहब नवे, ये मकरूह, ये अच्छा नवे, ये बुरा, मकरूह, ये कराहत। मकरूह के अल्फाज में कराहत नहीं आ रही है, मकरूह कराहत से ही सो। अच्छा, फिर इसके बाद अब एक जुमला लिखो मैं, मुबाह। मुबाह इसका क्या भी मीनिंग तुमने क्या भी कहीं सुन को ही, मुबाह। मकरूह तो सुन को थेरेंगे ना भी, करना मकरूह ही अच्छा नहीं। मुबाह किसे बोलती हैं? मुबाह ये है कि करने में सवाब है लेकिन तर्क में अजाब है। मुबाह, मुबाह, मुबाह यानी जैसा कि आप मुस्तहब अमल करे तो आपको सवाब मिलिया, छोड़े तो कोई अजाब नहीं मिलिया। लेकिन मुबाह ऐसा चीज़, ऐसा अमल या ऐसा खाना जिसे खा लेना अच्छा है, नहीं खाना बेहतर होता। खा लेने भी कोई हर्ज नहीं है, छोड़ दिए तो भी कोई हर्ज नहीं है, चुप एक्स्ट्रा चीज़ उन्हें मुबाह एक्स्ट्रा चीज़। मुबाह किसको बोलती हैं? जैसे कि क्या बोलूँ मैं, मीठी चीज़ और खट्टी चीज़ एक साथ खाना मुबाह। सुन को नहीं गया तुम्हें पहले कभी? खट्टी चीज़ और मीठी चीज़ ये मिलाकर खाना मुबाह, यानी खा लिए तो कोई हर्ज नहीं है, नहीं खाते तो अच्छा था, क्योंकि तो रसूलुल्लाह की सुन्नत थी। रसूलुल्लाह नमकीन चीज़ और मीठी चीज़ अलहदा खाया करते थे। अब उस लिहाज से ये मुबाह हुआ, खा लिए कुछ नहीं हुआ, पेट में जाओ गलिया सोच तुम्हारे, लेकिन ना खाते तो अच्छा था क्योंकि नबी नहीं खाए थे। समझ में आइए? तो उन्हें मकरूह हुआ क्या मुबाह हुआ? मकरूह यानी नहीं करना था, सो यू शुड नॉट हैव डन दैट, नहीं करना था तुम्हें उसको। मुबाह यानी अब कर लिए, क्या करती, खा लिए एक साथ, तुम्हें अचार में शक्कर भा लिए, क्या भी नहीं चलता है, क्या कर सकती तुम्हें? अजाब उतना नहीं होगा, अजाब चंद चीज़ों पर हो सकता है। मैं अचार का एग्जांपल दी, सो चंद अमल पर भी होता है कभी कभार, वो समझ रही। तो बहरहाल ये 8 अहकाम शरीयत सबको समझ में आए हवे, 8 हुक्म, 4 इबादतों के बारे में, 4 आमाल के बारे में। अब इस पर किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। पहले क्लास वाले पूछ ले, उसके बाद वहाँ को नहीं पूछ रहे तो वो बोलो ज़रा। हाँ अच्छा, तुम्हारा सवाल बड़ा अच्छा है। हमारी ऑनलाइन गुफ्तगू जो देख रही उन्होंने भी देख सकती हैं। हमारे भैया एक अच्छा सवाल पूछे। क्या सवाल पूछे कि मिसाल के तौर पर एक मर्द है, एक बच्चा है, और एक जनाना, एक औरत है, एक बच्ची है, समझो। इन्होंने क्या पूछे कि दोनों शादी से पहले गुफ्तगू करना हलाल है क्या हराम है? तुम्हारे जहन से क्या रहेगा? हाँ, तुम्हारा नज़रिया तो मैं बोल रही हूँ, बताओ क्या हुआ? अच्छा, तुम्हें नॉट परमिसिबल करी, तुम्हें परमिसिबल करी, बट निकाह करना जायज़ नहीं? निकाह तो जायज़, बेशक निकाह से कर रहा सच नहीं। अब मैं इस पर फतवा देता हूँ, मैं इस पर सुनो, अब मैं इस पर क्लैरिफिकेशन देता हूँ। सुन रही, इन्होंने जो सवाल पूछे उसकी क्लैरिफिकेशन देता हूँ, चूँकि जो ऑनलाइन व्यूअर्स भी देख रही, नौजवान बहुत सारे ही ऑनलाइन भी हमारे साथ, जनाना भी, औरतें हमारी बहना भी बहुत सारे ही, इस वास्ते उनको बता दो तुम्हें शरीयत का एक हुक्म समझा दो, इसमें अक़ल की ज़रूरत नहीं है, ये हुक्म शरीयत ही है। शरीयत का हुक्म कि बेशक तुम्हारे एक मर्द को उसकी बहन, उसकी खाला, उसकी फूफू, उसकी माँ, उसकी बेटी, कहते रिश्ते हुए ये 5, और एक दूधी बहन, ये मिला को कहते हुए 6 रिश्ते ही उस पर हलाल ना हुए। हलाल सिर्फ बीवी रहती है, सो 6 रिश्तों को देखना जायज़ है, सो समझ रही, हलाल नहीं होता है वो तुमना, हलाल सिर्फ बीवी रहती है इंसान के वास्ते, समझ रही। इन्हों लोगों से गुफ्तगू करना जायज़ है, सो किन किन से? एक करको, तुम्हें बोले एक करको, एक करको बोलो। हाँ अच्छा, बेटी, खाला, फूफो, दूध की बहन। अच्छा, एक बच्ची को कौन रहता है? अगर एक औरत है तो उसे कौन रहेंगे? महरम। उसके महरम बोलती हैं, महरम यानी जो उससे बात कर सकता है, उन्हें जिससे बात कर सकती है, जो उसे देख सकता है, उन्हें जिससे देख सकती है। बाप, बेटा, भाई, मामू चाचा कहाँ से? सूच को बोलो, तुम्हें कलामी नाम को बोलो, सूच लो एक बार पहले। 3 तो फिक्स करती हैं, सोचे बाप भाई बेटा, उसे छोड़ो को बोलो। अच्छा, तय बात चाचा किसे ना, उन्होंने बड़े मियाँ, उन्होंने छोटे मियाँ। मैं बता देता हूँ। औरत को सुनो, औरत को क्या रहता है, जैसा कि मर्द को है थोड़ा सा फ़र्क रहता है। औरत में उसका बाप पहले, उसका भाई, उसका बेटा, समझ रही, फिर उसका चचा या तैयबा, ये खिंचे एक 2 भी, उन्होंने बड़े, उन्होंने छोटे, उन्होंने
سمجھ رہی؟ پھر اچھا کہ میں ماما کی بات کرے سو ماں کے بھائی کی، ماما بھی محرم ہے کیونکہ تو ماما بھی وکالت کر سکتا ہے، ماں کا بھائی وکالت کرتا ہے نا کہ نیوشو بچی کی وکالت کر سکتا ہے نا، تو کہتے ہیں رشتے ہوئے باپ، بھائی، بیٹا، ماما، چچا، بھائی، اب ایک دودھی بھائی، دودھی بھائی، 6 رشتے یہاں بھی ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ تو 6 رشتے. اب یہ 6 رشتوں سے گفتگو کرنا جائز، سمجھ رہی؟ ان کو دیکھنا جائز، ان کے چہرے کو، صرف چہرے کو، ان کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے، سمجھ رہی؟ اگر انہوں مر گئے تو ان کی کیا بولتی، ان کے جنازے کو دیکھ سکتی، انہوں ان کے دیکھ سکتی، یہ سمجھ میں آیا؟ لیکن اب اگر ایک دو عاشق کہیں، چاہے مرد یا عورت، دو نوجوان ہی یا عمر دراز رہو، اب ان دونوں میں کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اب انہوں دونوں محرم ہیں، پہلی اثر انہوں نامحرم، شروعات میں چلو نامحرم، دونوں کو ان کو دور دور کر رشتہ نہیں ہے. ہاں آئندہ اگر نکاح کرے تو جائز ہے، سو فی الحال تو جائز نہیں ہے نا. لیکن میں تم نے ایک مسئلہ بتاتا ہوں، یہاں شریعت کیا حکم دیتی ہے کہ دیکھو آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ میاں پسند کرنا جائز نہ، وہ کیا کی کرنا جائز، وہ کیا کی کرنا جائز. یہ کلپ نکال کر تمہیں باقاعدہ اس پر الگ ویڈیو بنا سکتے ہیں. اس کو کیا مسئلہ وقت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایک مرد اپنے لیے عورت پسند کرنا جائز ہے. سو پسند کسے بولتی ہیں؟ سو لائک کسے بولتی ہیں؟ مطلب یہ میرے بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں گفتگو شروع کر دینا یا جا کو ملنا شروع کر دینا. پسند الگ چیز ہے. میں یہ نہیں بولا کہ مثال کے طور پر تم نہ کھانے میں بریانی پسند، تم نہ، میں یہ نہیں بولا بریانی جا کو کھا لیو تم نہ، میں بولا بریانی پسند ہے نا تو اپنی ڈشز میں لکھو نام اس کا خالی، کہ آئندہ جب مجھے میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں بریانی خرید کو کھانے والا ہوں. سمجھ میں آیا؟ تو پسند کرنا جائز ہے. سو کہ اپنے گھر والوں کو سناؤ کہ اگر میری نکاح کرنے کا جب وقت آیا انشاءاللہ تو دیکھو یہ ایک بچی ہے یا ایک فلاں ایسی عورت ہے، اس سے میں کرنا چاہوں گا، یہ جائز ہے. سو اب عشق کی آج کل لوگ فتوے اٹھاتے رہتی ہیں، پھر وہ ہمارے سے کیا بھی تعلق ان کا نہیں ہے، سمجھ رہی؟ لیکن ہاں اگر نسبت ہو کو ہے، کم از کم نسبت کسے بولتے ہیں؟ یعنی انگیجمنٹ. مسئلہ شریعت یہ بولتے ہیں کہ اگر انگیجمنٹ ہو کو ہے تب شریعت حکم دیتا ہے کہ انہوں گفتگو کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. اگر انگیج ہو کو ہی، کیونکہ تو انگیجمنٹ آدھی نکاح کو بولتے ہیں. سو جو تمہیں جو کیا بولتے نسبت کرتی ہیں، منسوب کر دیے تو آدھا نکاح ہوا. تو اس لحاظ سے صرف گفتگو کرنا کبھی ایک آدھ بار جائز ہے، ورنہ وہ بھی جائز نہیں. اب پھر سوچو آج جو چل رہے شعبے دبازی، یہ جائز ہے؟ تو تمہیں جواب مل گیا تمہارا کلیئر. انہوں نامحرم، بات ختم. اور کسی کا آج کے ٹاپک پر کچھ سوال؟ حلال یعنی نمازوں کی ٹاپک 4، کام کرنے کے ٹاپک 4. اس پہ خنزیر کا گوشت اس وجہ سے حلال نہیں ہے ہمارے اوپر، حرام ہے، کیونکہ خنزیر سب سے پہلی چیز، خنزیر کا جو گوشت ہے اس کا گوشت رہتا ہے بڑا کم، چربی رہتی ہے بہت موٹی. سمجھ رہی؟ خنزیر کا گوشت بڑا چھوٹا، چربی بہت زیادہ اور چمڑا بہت موٹا، اس کا سخت چمڑا. تو اس واسطے علماء کیا فتویٰ دیے، ایک ایسا جانور کہ جس کی چمڑی موٹی ہو، کہ جس کی پرد جلد موٹی ہو، جراثیم اس کے اندر جلدی گھس جا کر جمع ہو جا کر رہتی جو گوشت کو خراب کر دیتی، کہ جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت حرام ہوا. قرآن میں ہے وہ وجہ سے بھی حرام ہوا. اور چونکہ خنزیر ہمیشہ غلاظت میں رہنے والا جانور، ہمیشہ غلاظت میں رہنے والا جانور، تو اس لحاظ سے ہمیشہ اس کے اندر جراثیم رہتی، اور وہ جراثیم چونکہ چمڑا موٹا ہے، چربی موٹی ہے، اس کے اندر جگہ بنا لیتی. جگہ بنانے کو دھیرے دھیرے وہ سیپ تھرو کرتی ہیں اس کے گوشت میں. اب گوشت میں جراثیم بیکٹیریا پھیلا دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے گوشت حرام ہوگا اس کا. یہاں تک کہ چربی بھی اس کی حرام، اگر تیل نکال کو پی رہے تو بھی کیا بھی. خنزیر کا گوشت بھیجتا نہیں کہتے ہیں. ہاں اب ایک بات، یہ سوال اچھا پوچھے. نو کیا بتا رہی، خنزیر کا گوشت جب ذبح کرتی ہیں، ذبح تو نہیں کرتے، جب کاٹتی ہیں اسے خنزیر کو تو اس کا خون بہتا نہیں. بہنا نہیں کی وجہ کیا کہتے ہو، اس کے خون میں بہت زیادہ آئرن رہتا ہے، بہت زیادہ آئرن رہنے کی وجہ سے خون میں اس کے وہ خون بہتا نہیں. سمجھ رہی؟ اور شریعت کا حکم جب آپ ذبح کرتی قبلہ رخ کر کو، خون بہنا شرط. اس کا جو گرم پہلا خون ہے وہ جب تک باہر نکلتا نہیں وہ جانور حلال نہیں ہوا. اب اس کے اندر آئرن کی اتنی کوانٹٹی ہے، اسے کاٹے تو خون نکلتا نہیں باہر اس کا. جب بہت زیادہ چاقو پہ لگیں گے یا تھوڑے خطرے گریں گے،
اب انہیں جائز ہوا پھر تو کون سی طرف سے بھی تمہیں جاؤ حرامی 600. گوشت کو صفت پہ جاؤ خراب, خون بہانے پہ جاؤ کم نکل رہا ہے, پھر اس کی صفت دیکھو کچرے میں رہنے والا, اور اس کی ممانت دیکھو قرآن میں ممانیت ہے اس کی, تو معلوم ہوا راؤنڈ آف دا سرکل پورا ہو کون حرام ہوگا. نہیں ہاں, اور ایک مسئلہ کیا بولتے ہیں, خنزیر کو دیکھ دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. خنزیر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک کہ آپ اس کے قریب نہیں چلے جاتے. قریب گئے تو کتے کے قریب گئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, معلوم کرنا یہ ہے. کتے کے قریب جانے سے, کتا اگر کسی کو سونگھ دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے. سمجھے یہ کبھی مثال کہ تم میں کھڑی ہوئی ہیں, کتا بازو سے میرے گزریا, کتا میرے بازو سے گزرنے سے اگر میرے پاس آ کو سونگھ گیا, اس کی سونگھنے کی وجہ سے مجھے میرا وضو ٹوٹ گا اور مجھ پر غسل واجب ہوگا, کیونکہ اس کے ناک سے ہمیشہ رطوبت نکلتے رہتی ہے, غلاظت نکلتے رہتی ہے, جو شاید ہوا کے وسیلے سے جسم کو لگے رہیں گا. سمجھ میں آیا؟ ایک سوال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کوئی شانی کو صحیح چھو کسے؟ اور اس کتے کو نہیں, اس پر کوئی روایت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ, پہلے مدینے میں کتے نہیں تھے. پہلی بات, مدینے میں آج بھی تمہیں جو سعودی میں رکھو ہی, مدینے میں بلیاں زیادہ, کتے نہیں. سمجھ نہیں؟ اصحاب کہف کے پاس ایک کتا تھا, وہ کتا حدیثوں میں ہے کہ وہ کتا انسان نہیں تھا, وہ کتا جن تھا. سو دیکھو, جنات کی ایک صفت پائی جاتی ہے کہ جنات سانپ, چھپکلی اور کتے کی شکل لے سکتی ہیں. جو جنات ہیں سانپ, کتا, چھپکلی کی شکل لیتی ہیں. تو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ ایک جن تھا جو ایک کتے کی شکل لے کو تھا. اور دائرہ مہدی موعود میں بھی ایک کتا دائرہ مہدی موعود میں بھی تھا, بھائی کالو یا بھائی لالو کے نام سے نام رکھو تھے مہدی موعود, اور ان کا نام بھی اس واسطے رکھے کیونکہ انہوں بھی ایک جن تھے جو تصدیق مہدی کر کو دائرے میں آئے تھے. سن میں آیا؟ اب وہاں سے کوئی سوال پوچھ رہا تو وہ بولو پہلے. احکام شریعت 8 ہیں. کالے کتے کو ہے, وہ تو ہر کتے کو مارنے کا حکم ہے. ایسا نا نہیں, ویسا کچھ بھی نہیں, کتوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے. اگر انہیں ستانے ہے تو جب مرنے کا حکم ہے کتوں کو. اگر تعداد بڑی تو کتوں کو مارنے کا حکم ہے. چپ جانوروں نے بے جان, کتابی غلیظ پلیت رہا تو بھی جانور ہی اسے مار نہیں سکتے تمہیں. اچھا, بہرحال تو احکام شریعت پوچھے. احکام یعنی حکم کی جمع, حکم ایک, احکام جمع. اب دیر آر 8 ٹائپس آف حکم, رولنگز آف اسلام. شریعت کے 8 رولنگز ہیں, شریعت کے 1 کمانڈز ہیں, کمانڈز. پہلے 4 کمانڈز عبادتوں کے بارے میں, باقی کے 4 کمانڈز عمل کے بارے میں, کھانا پینا یا عمل, پہننا, سونا, کھانا پینا, کرنا. اب دیکھو مثال کے طور پہ جھبا پہننا حلال حرام؟ حلال, وہ کرنے پہ ہو رہا ہے. سو سمجھ رہی, جیسے کہ اب نماز فرض حرام نہیں ہوتی, وہ فرض ہوتا ہے, سو حرام نہیں ہوتی. اسی طرح پہلی 4 چیزیں فرض, واجب, سنت, مستحب. فرض یعنی جو عمل کرنا ہی کرنا ہے, چھوڑنے پر عذاب ہے, جس کا ذکر قرآن میں ہے. سمجھ میں آیا؟ واجب جسے کرنا ہی کرنا ہے, چھوڑنے پر اتنا عذاب نہیں جتنا فرض چھوڑنے پر ہے, اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. فرض 2 قسم کے, فرض عین, فرض کفایہ. وہ فرض جو ہر انسان کرنا, ایک نہیں کرا تو ایک کو عذاب ہے, ایسا نہیں کہ سب کو عذاب چل جاتا ہے. فرض کفایہ وہ عمل کہ جو محلے میں ایک بندہ بھی اگر کر لیتا ہے تو سب کا ذمہ داری اس سے دور ہو جاتی ہے, لیکن کوئی ایک بھی اگر نہیں کرتا تو سب پر ذمہ داری عائد ہو کر سب بھی جو ہے سو جرم کے مستحق ہو جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو سنت وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ایک عمل جو ہمیشہ کرتے تھے مؤکدہ, دوسرا غیر مؤکدہ جو کبھی کبھار کیا کرتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ جو ہے سو مثال کے طور پر مسجد میں جب رسول اللہ داخل ہوا کرتے تھے تو رسول اللہ وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ ایک سورت پڑھتے تھے, اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ کلمہ شہادت پڑھتے تھے. تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہوا, یہ تو کبھی کبھار یہ پڑھتے تھے, کبھی کبھار وہ پڑھا کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ جو تاکید سے ہوتا مؤکدہ, جو کبھی کبھار کرتے غیر مؤکدہ. کمپلیٹ ہوگا یہ. مستحب
مستحب وہ عمل کہ جس کو کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں۔ جمعرات کے دن کی زیارت، جمعہ کے دن کا نہانا یعنی ناخنوں کا تراشنا جمعہ کے دن، بالوں کا سر پر سے نکالنا جمعہ کے دن، زیر ناف بالوں کو نکالنا جمعہ کے دن، بس اتنا مستحب عمل ہوتا ہے اس وقت۔ بہرحال اچھا، اور اب ایک مستحب عمل، کوئی بزرگ آنے پر اٹھ کھڑے ہونا بھی مستحب، کوئی بزرگ آنے پر اٹھ کھڑے ہونا بھی مستحب، کر لیے تو نیکی مل رہی ہے۔ بزرگ مطلب عمر دراز نہیں مل رومی، تمہارے سے علم و عمل میں افضل ہونے والا، یا تمہارا چچا، دادا، پھوپھا، ماما، خالہ، نانا، ایسے بڑے رشتے تمہارے، یا تمہارا کوئی مرشد یا تمہارا کوئی استاد، ایسے بڑے رشتے، اگر ان افراد آئے تو ان کے استقبال میں کھڑے ہونا مستحب ہے، کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر کوئی عذاب نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ بہرحال یہ 4 کیٹیگریز ختم ہو گئے۔ پھر اس پر کسی بھی سوال ہے کہ پوچھو پہلے۔ سگریٹ سگریٹ پینا حرام، حرام کیونکہ ہر وہ چیز جو انسان کے جسم کو تکلیف دے وہ انسان کے لیے کیا ہے؟ حرام۔ میں بیڑی پینا ایک ہی چکنا حرام ہی چکنا حرام ہی وہ انہیں بڑی رہتی ہے نا چھوٹی رہتی ہے، انہیں 10 روپے کا تو نا 1 روپیہ ہوتا اس نا فرق۔ حرام کئی کو ہو رہی ہے سونے، تمہیں جاننا کل کا روز کوئی پوچھے تو آپ آج کلاس اٹینڈ کیے، بس تقریر ہمیں سن رہی ہیں، تمہیں کلاس اٹینڈ کر رہی نا، تو مقصد کیا ہے؟ ہر وہ شے جو انسان کے جسم کو تکلیف دے حرام ہے۔ دھواں اندر جا رہا ہے، کڈنی کو، لیور کو کینسر پیدا ہو رہا ہے تو کیا ہوا؟ حرام ہوا۔ سمجھ رہی؟ گانجا، چرس، ڈرگز یہ سب بھی حرام ہوئے کیونکہ انسان کے ذہن کو یہ تکلیف دیتی ہے۔ لیکن پان زردے والا اسے کیا بولتی ہوں تمہیں؟ اب میں بولتا ہوں تمہیں، تمہاری رولنگ بولو، تمہیں مفتیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، تمہیں کیا بولتی ہیں اب؟ نہیں ویسا نہیں ہے انہیں، میں بولتا ہوں نا یہاں نہیں ہے، انہیں یہاں ہے سو، یہاں نہیں ہے، نیچے ہے سو۔ میں بول رہا ہوں سو، تمہیں پوچھ رہی نا سوال ویسا نہیں ہے۔ دیکھو میں بولتا ہوں زردے کا پان کھانا مکروہ ہو کیونکہ وہ کھانے سے پہلی بات انہیں عادت پیدا کرتی ہے، دوسری بات انہیں نشہ دیتی ہے، تیسری بات جسم کو پاک صاف ہونے سے انہیں دور رکھو، غلاظت پیدا کرتی ہے جسم میں۔ ہاں حرام کب ہوتی ہے؟ جب انسان اسے انتہا پرستی پہ لے کو چل جاتا ہے، 420 کا یعنی دن میں 4 پانا کھا جاتا ہے 420 کے، وہ حرام کے درجے پہ۔ ایک آدھ بار کبھی 120 کا کھا لیا وہ مکروہ، کرنا نہیں تھا انہیں، سمجھ رہی؟ کراہت والا عمل وہ، لیکن اگر 420 کا کھا رہا ہے اس پر کوڑے واجب ہو رہی سو۔ سمجھ میں آیا؟ پان سپاری کیا بھی نہیں، وہ بزرگوں کی سنت۔ پان انسان کے واسطے پوٹیشیم پیدا کرتی ہے بدن میں، چنا کیلشیم پیدا کرتی ہے، اور جو کیا بولتی ہے سپاری ہے، سپاری انسان میں وہ کیا ہے کہ میلانن ہے بالوں میں، وہ پیدا کرتی ہے کہتے ہیں۔ تو جو اچھائی پیدا کرتی ہے حلال ہے، جو برائی پیدا کرتی ہے حرام ہے۔ کلیئر ہوگا؟ اور کیا یہ پوچھیں؟ مکروہ ہمیں حرام ہے سو۔ سورج جب غروب ہوتا ہے یا طلوع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے طلوع، ایک ہوتا ہے غروب۔ طلوع یعنی ظاہر ہونا، غروب یعنی غریب چھپ جانا۔ طلوع غروب، سورج غروب ہوتا ہے اس کب؟ فجر کا وقت۔ غروب ہوتا ہے اس کب؟ مغرب کا وقت۔ تو شریعت میں کیا ہے کہ طلوع کا وقت یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہے، اب اجالا دے رہا ہے، اس وقت پر سجدہ حرام ہے، چونکہ اس وقت پر حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سو فرشتوں کو مسلط کر ہوتا ہے ساری زمین پر، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ اللہ کے ذکر میں ہیں کیا نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے اس وقت کو سجدہ کرنا حرام ہوا۔ یہ پہلی دلیل ہوئی۔ دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی طلوع کا وقت سجدہ کرنا حرام اس واسطے ہوا کیونکہ طلوع کے وقت آسمان سے سورج کی شعاعیں بہت تیز رہتی کہ جس کے وقت گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں۔ اصل میں سمجھ میں آیا؟ طلوع کے وقت پہلی بات گھر سے نکلنا جائز نہیں۔ طلوع کا وقت مطلب ایک دم سورج اب شروع ہوگا، یہ کب رہتا ہے؟ تو مثال کے طور پر طلوع اگر 6:22 کو طلوع ہو رہا ہے تو 6:22 سے لے کر 6:27 تک 5-6 منٹ سورج کی شعاعیں بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کے وقت گھر سے نکلنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ سن کو نہیں ہے تو کبھی کہ پہلے ہاں دیکھو یہ دیکھو مسئلہ بہت ضروری چیز، طلوع کے وقت غروب کے وقت اس واسطے عبادت جائز نہیں کیونکہ اس وقت میں یہود و نصارہ عبادت کرتی۔
یہود کیسے بولتے ہیں؟ یہودی، جوز، نصارہ کرسچنز کو بولتے ہیں۔ کرسچنز اپنی دن کی پہلی پریئر سورج طلوع ہوا جب کرتے ہیں، دوسری پریئر غروب ہوا جب۔ یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں جسے انہوں شبات کہتے ہیں، وہ شبات انہوں طلوع ہوا جب کرتے ہیں، اور اب ایک جب غروب ہوتا ہے جب ایک بار کرتے ہیں انہوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کبھی یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرنا۔ یہاں تک ایک مسئلہ تمہیں بتا تمہیں، مسلمان داڑھی رکھتا ہے نا، ہے کہ نہیں، لیکن مونچھ نہیں رکھتا، کئی کو وہاں کا جبال نہ ہونے میں کتنا دور رہیں گا، 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر کا فرق رہیں گا نا، ڈفرینس کرنے۔ یہودیاں مونچھ بڑے رکھتی ہیں، داڑھی بھی بڑی رکھتی ہیں، رسول اللہ فرمائے ان کی مشابہت نہ کرو، داڑھی رکھو اور مونچھ کو موڑ دو، تاکہ کوئی دیکھا تو فرق کر سکتا ہے کہ نہیں مسلمان کے یہودی۔ ہاں وہ دوسرا مسئلہ کہ اگر بال بڑے رہ گئے مونچھ کے اور کسی اگر پانی میں پڑ گئے، کھانے میں پڑ گئے، وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ تو اس میں بیکٹیریا جم کو رہتا ہے، سمجھ رہی؟ وہ مسئلہ میں تم نے پہلے ہی بولیا بغلوں کے بال کھدیڑنا، چونکہ اندر غلاظت جم کو رہتی ہے، اس سے کھدیڑنا ہے۔ اسی طرح یہاں مونچھ کے بال جب بڑھ جاتے ہیں، اگر کسی کھانے میں وہ بال گر گئے، پڑ گئے یا ٹچ کر دیے تو وہ کھانا یا پانی بندے پر حرام، چونکہ غلاظت جمع ہو کرتی ہے۔ اور انسان امامہ پگڑی پہنتا ہے نا، یہود و نصارہ بغیر ٹوپی کے پہنتی ہیں، تو رسول اللہ فرمایا جب بھی امامہ باندھو ٹوپی پہن کر باندھنا، کیونکہ وہ ان کا عمل ہے۔ ہاں روزہ جب تم رکھتے ہو، رسول اللہ فرمائے روزہ کبھی 1 دن نہ رکھنا، کیونکہ یہود و نصارہ 1 دن رکھتے ہیں، تم اس کے بجائے 2 دن رکھو۔ سمجھ میں آیا؟ اب ایک بڑا زبردست بات بولوں تم نا، رسول اللہ فرماتی ہیں قیامت کے دن جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے اسی قوم میں اٹھایا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب مثال کے طور پر تمہیں یہود و نصارہ کو دیکھو، جوز، نیٹ میں جو کر کو ڈالو، ان کا لباس کیا ہے؟ کوٹ پینٹ پہنتی ہیں، شرٹ پینٹ کوٹ گیٹ پہنتی ہیں انہوں، ان کا عمل ان کا لباس ہوگا وہ۔ جوز کو دیکھو تمہیں، اچھا مثال کرسچنز کو دیکھو، شرٹ ٹی شرٹس پینٹس، یہ ان کا مغربی تہذیب نا۔ تو رسول اللہ فرماتی کہ تم جس قوم کی مشابہت کرتی ہیں قیامت میں اس قوم میں اٹھائے جاتی ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو اسلامی لباس پہننا اس واسطے ضروری، کیونکہ اگر تمہیں یہ مغربی لباس پہن رہی، شرٹ پینٹ جینس ٹریکس، یا جو ان کا عمل ہے وہ اختیار کرے تو تم نے قیامت میں ان کے ساتھ اٹھانے والا 300۔ سمجھ رہی؟ جس کی مشابہت کرتی ان کے ساتھ تم نے اٹھا 300۔ اب انسان اگر مثال کے طور پر فار ایگزامپل ٹوپی نہیں پہن کو ہے تو انہیں کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ غیروں کی، تو کس میں اٹھایا جاتا ہے؟ پھر سمجھ میں آیا؟ شرٹ پینٹ پہن رہا ہے کون کی بندہ، اب اسے مسلمان بول سکتے ہیں کون بھی دیکھو، خیر جھبا شریع مسلمانی لباس نہیں ہوتا، لیکن کم از کم توپ تو ہے، تہبند ہے، جھبا ہے، جامعہ ہے، یعنی اسلامی لباس انہیں بھی نہیں، لیکن کم از کم سمجھا تو جاتا ہے نا، اسلامی لباس سمجھا تو جا رہا ہے نا۔ لیکن شرٹ پینٹ یہودی لباس بھی نہ ہوئے، لیکن یہودی لباس سمجھا تو جا رہا ہے نا۔ ہاں ڈفرینس پیدا کرنے کچھ بھی کرو، شرٹ پینٹ پہن کے اوپر ٹوپی پہنو، ڈفرینس پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہودیاں بھی کپا کر کو پہنتی ہیں، کپا کہتی ہیں یہودیاں، کپا کہتی تھی چھوٹی ٹوپی پیچھے پہنتی ہیں انہوں، کپا کہتی ہیں، تو وہ بھی ہونا تمہاری تمہیں پر کر لیا وہ چھوگا۔ ہاں پگڑی کا تو امامہ بولو، اس تمہیں پگڑی کا تو مرشدہ پہ اس پگڑی، امامہ بولو صاف بنے جا، بنو کچھ نہیں۔ دیکھو ایک مسئلہ بولتا ہوں تم نا، امامہ باندھ کر نماز پڑھنا 70 درجے کا ثواب، یہ بن کو نماز پڑھنا 70 درجوں کا ثواب۔ احترام نماز میں پڑھنا، خالی نماز پڑھ لیے کاٹ دیے رکھ دیے ختم، بن لے پھرتے نہیں رہنا، اس کا احترام نہیں رہتا، کیونکہ رسول اللہ کا عمل تھا سی، اس میں گلیوں میں چوپاروں میں سگریٹاں پی لے کو ہوٹلوں میں یہاں نہیں، رسول اللہ کا عمل تھا۔ نماز کے واسطے رکھو ایک امامہ، اکیلے گھر میں پڑھ رہی ہیں باندھ لیے، 70 درجوں کا ثواب ملیا، ختم ہوگا رکھو دیو بازو۔ سمجھ میں آیا؟ ایسا چلتا ہے وہ تاج خالی۔ اور کسی کا کچھ سوال ہے بھی؟ ہاں اچھا یہ میں کل بول دوں کیا تھا، سمجھ رہی؟ یہ جو آن لائن ویورز جو ہیں ان میں کل سوال انہیں پوچھے تھے یہ کہ سمندر کی کون سی مخلوق کھانا حرام ہے کہ حلال کون سی؟ ہاں اب مثال کے طور پر تمہیں ذہن میں رکھو، جو فش یا جو جانور سمندر میں یا دریا میں اوپر رہتی ہے وہ حلال، اور جو سطح پر رہتی ہے وہ حرام۔ سطح پر کون سی رہتی ہے؟ شارک، پھر ویل، پھر سیل، بعد میں ڈالفن، بعد میں
क्या बोलती हैं उसे, स्टार फिश जो नीचे नीचे रहता है वो सब हराम। ऑक्टोपस, जेली फिश ये पूरे हराम। अब ऊपर कौन से रहती हैं? मामूली मच्छी ना। लेकिन यह देखो प्रॉन्स खा सकती हैं। प्रॉन्स का तो छोटे छोटे झींगे आती हैं ना, झींगा खा सकती हैं। लॉबस्टर नहीं खा सकते। लॉबस्टर वो नाम सुनो, लॉबस्टर इतना बड़ा झींगा रहता है, उन्हें ज़मीन के नीचे रहता है सो, उसे नहीं खा सकते तुम्हें। प्रॉन छोटे छोटे रहती हैं, ऊपर उड़ते रहती हैं सो, वो खा सकती हैं। अभी कुछ झींगा की बात में, क्रैब केकड़ा कैसी चीज़ का तो उन्हें कभी नीचे रहता है कभी ऊपर रहता है, वो हलाल है। केकड़े में कभी हराम मुमानियत नहीं है। हाँ, केकड़े से दवा भी बनती है। केकड़े के दिमाग को गर्म कर को पिघला को उसमें से दवा बनाती। वो अगर बच्चे यानी जो पहले बात करते नहीं जल्दी, उनको वो दवा पिलाती, वो दवा बनती। केकड़े के जहन से दवा बनाती हैं वो। तो बहरहाल जो जानवर पानी के नीचे है हराम है, अंधेरे पानी में हराम, उजाले पानी में हलाल। फ़िश मामूली कौन सी भी फ़िश रहो, बांगड़ा रहो, जलेबी हो, कौन से मच्छियाँ नामा ही ना, वो सब जायज़। जो नीचे डॉल्फिन, वेल, शार्क, जेली फ़िश, क्रॉ फिश, स्टार फिश या कौन से भी स्कॉर्पियन, कुछ भी इसमें नेट में मारो डीप सी फ़िश या डीप सी फ़िश कर दो। डीप सी फ़िश को तो नीचे रहती ना, जो गहराई के, वो पूरे हराम। तुम्हें पानी को नोटिस करो, पानी ऊपर रहता है सो उजाले वाला रहता है, नीचे वाला अंधेरा वाला पानी रहता है। तो इस वास्ते वो मच्छी के जो अंधेरा देखती है वो जायज़ नहीं, वो मछली जो उजाला देखती है वो जायज़ है। सो समझ में आया? वैसा। और खाने पीने की चीज़ों में देखो, बैल जायज़ है, बकरा जायज़ है, मुर्गी जायज़ है, उनमें तीतर जायज़ है, हिरन भी जायज़ है, कबूतर भी जायज़ है। हाँ, मुर्गी मकरू नहीं, मकरू हलाल ना, हलाल मुर्गी में क्या भी कराहियत नहीं है। हाँ, अभी को शरीयत में एक हुक्म है, चीनी मुर्गी आती हैं, बड़े बड़े मुर्गा आती हैं, वो मकरू। क्योंकि तो वो मुर्गा कैसे का तो उन्होंने चुगल को नहीं खाते। हर वो जानवर जो चगलता है वो जानवर जायज़ खाना, चगलता है उन्हें। हाँ, जो चगलता है यानी मुँह में चाबता है, बाज खाली ले को निगल लेती, वो अलग मसला, वो अलग चीज़। अब मिसाल तुम्हें गाय को देखो, भैंस को, गाय को, उन्हें चारा खा रहा है, चगलता है, उन्हें चारा को चाबता है, अच्छा चाबता है, उन्हें सीधा निकल लेता नहीं अंदर उसे। जो जानवर सीधा निकल लेता है मुंह के अंदर और पेट में डाइजेस्ट होता है वो जायज़ नहीं। जो मुंह में तोड़ डालता है उन्हें जायज़ है। अब कौन अंदर लेता है? तो गधे को देखो तुम्हें, गधा कभी कभार अंदर ले लेता है पूरा, इस वास्ते गधा हराम है। सो समझे? जो जानवर जुगाल गति मुंह से चाबता है, जुगाल करना, वो जानवर जायज़। जो सीधा अंदर लेता है वो हराम। क्रोकोडाइल क्या करता है? गप करके अंदर में मार लेता है। सांप क्या करता है? अंदर ले लेता है। समझ रही? बगोला, छोटे छोटे बर्ड्स हैं ना, उन्होंने भी अंदर ले लेती, वो सब हराम। समझ रही? हाँ, मोर जायज़, मोर में क्या भी हर नहीं, खाए जा, पकड़ देंगे बाद में खाए तो तुम्हें। हाँ, हिरन, मोर, खरगोश ये सब जायज़, खरगोश भी खाए जा, रैबिट्स खाए जा, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जंगली जानवर नहीं खा सकते। जंगली जैसे कि फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लेपर्ड, लायन, हाँ, वो सब नहीं खा सकते। क्या हो, कुछ सवाल पूछेंगे कौन भी तो बोलो, क्लैरिफाई कर देंगे। कल कौन की सवाल पूछे थे ना व्हाट्सएप में, वो सवाल दियो ज़रा। औरत रोज़े की हालत में फूल पहनना जायज़ नहीं है, चूँकि ये फूल खुशबू का बाइस है कि जिसकी वजह से रोज़ा मकरूह होने के दर्जे पर आ जाएगा। समझ में आया? लेकिन इत्र लगा सकती हल्का, थोड़ा सा हल्का, कि जिससे बस बदन की गंध मरती है। मिसवाक हल्का सा, खाली दांत घस को थूक देना कभी कभार। सुरमा लगाओ, क्या भी हर्ज नहीं है, सुरमा लगाओ। समझ रही? सुरमा लगाना तो सुन्नत इस्लाम। हाँ, तेल नहीं लगाना, लगाए तो भी हल्का लगाओ, चंपी नहीं करना, यानी वो मसाज करती नहीं। तीन सुनना था। रमज़ान के महीने का बोलूँ, उसमें रमज़ान में नहीं। हाँ, रोज़ नहाने के बाद रसूलुल्लाह के 3 सुन्नता थे। जब भी रसूलुल्लाह नहाते थे सबसे पहले जिस्म को मुअत्तर करते, बालों को तेल लगाते, आँखों को मुनव्वर करते सूर में से। ये अमल था। रमज़ान में नहावे, रमज़ान में हालत रोज़े में ना रहते।
خواتین کیوں اعتکاف کرنا ہے تو اپنے گھر میں کسی ایک کونے میں کمرہ جو ہے اس کمرے میں پردہ چھوڑ کو بیٹھ سکتی کہ جس سے نہ انہوں باہر آنا نہ کوئی مرد اندر آنا. کون سا مرد اندر آ سکتا ہے کہ تو ان کا باپ بھائی جو 6 رشتے بولے انہوں آ سکتی, نہیں آئے تو اور اچھا, کیونکہ وقت صرف عبادت کا. اگر کوئی عورت لا کو کھانا دے رہی تو ویل اینڈ گڈ, مرد اندر نہیں آنا, مرد سے گفتگو نہیں کرنا, کوئی آیا تو نہیں تو بہتر, اکیلے عبادت کرنا سو, سمجھ رہی. جو جائز ہے اس سے بھی دور ہونے کا نام اعتکاف. اپنی بیوی کو دیکھ سکتی لیکن اعتکاف میں نہیں دیکھنا بہتر, باپ کو دیکھ سکتی ہے عورت, نہیں دیکھنا بہتر, بھائی کو دیکھ سکتی ہے, نہیں دیکھنا بہتر, کیونکہ آپ اللہ کی عبادت کے واسطے اکیلے میں بیٹھیں سو, مخلوق سے دوری کر لے کو نہ بیٹھیں. اور مخلوق بیچ میں آئے گا تو فائدہ کیا ہوا پھر. کیسا طریقہ کرنا, عورت 26ویں ہو گئی, لیلۃ القدر ہو گئی, نماز پڑھ لیے, گھر میں ادا کرے اور اچھا رہا, پردہ باندھ دیے, گھر میں رہ گئے, کوئی عورت ہی کھانا لا کو دی بہت اچھا, عید کا چاند دیکھ لیا باہر آ گئے, سمجھ رہی. گزارنا پڑتا ہے کیا تو تمہیں وہاں پڑھ کو یہاں آتی ہیں, جس جگہ پڑھے اس جگہ اعتکاف. عورت گھر میں پڑھنا کیونکہ تو اعتکاف وہاں بیٹھنا ہے, مرد مسجد میں جس پڑھ رہا ہے اس مسجد میں بیٹھنا سو. تمہیں چلے کو جاتی انگن میں پورا نہیں ہوتا ہو. اگر 4 لوگ جماعت فجر کی نہیں ادا کر کو ہیں, 4 کے 4 بھی نہیں پڑھے, تو ان میں سے تمہیں دیکھنا کون علم میں سب سے اچھا ہے, جانکاری میں دین کے سب بھی اچھے ہیں, تو کیا دیکھنا کس کے چہرے پر داڑھی ہے. سب کے چہرے پر داڑھی ہے تو کس کا لباس اسلامی ہے. سب کا لباس اسلامی ہے تو دیکھنا کہ کس کی عمر زیادہ ہے. سب بھی عمر والے ہیں تو دیکھنا کس کی شادی شدہ ہو کو ہے, کون شادی ہو کو ہے. سب کے شادیاں ہو کو ہیں تو جس کی بیوی خوبصورت یا جس کے 2 شادیاں ہیں انہیں نماز پڑھانا. یہ کبھی ہوتا نہیں. میں مسئلہ دیا نا جی بھائی, یتے میں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اجی بابا سنو, 4 جنے تھے, نماز پڑھنے آئے, نماز کا وقت ہوا, 4 میں کوئی ایک تو اچھا جانکاری رہتا ہے نا, کھڑے نماز پڑھا دیا ہوگا نا. میں کیا بولے گا تو 4 کے 4 جانکاری رکھنے والے رہے تو جب داڑھی دیکھو, 4 کے پاس بھی داڑھی ہے تو جب کپڑے کو دیکھو, 4 کے کپڑے اچھے ہیں تو جب ان کی عمر کو دیکھو, 4 بھی عمر والے ہیں تو جب کس کی شادی ہو گئی وہ دیکھو, سب کے شادی ہوئے گا تو 2 کس کی ہے وہ دیکھو. کیا جی بابا, ہاں قبرستان میں نماز پڑھنا ہرگز جائز نہیں. رسول اللہ فرماتی الارض کلھا مسجد الا الحمام والقبور, تمہاری لیے زمین کو ہم نے سجدہ گاہ بنایا ہے سوائے حمام کے اور قبرستان کے. وہ مسجد ہے سو مسافراں کے واسطے. پائن کی مسجد مسافر تمہیں مسافر نہ میاں, سفر کر لے کو نہ آئے تمہیں. جو مقیم ہے 2 منزل میں گھر ہے انہیں جا کو نہیں پڑھنا. کہاں سے کہ سفر کر لے کو آیا نہیں, طہارت لینا رہتا ہے, نماز فوت ہو کو رہتی ہے, انہیں ادا کرنا سو. سمجھ میں آیا. قبرستان میں نہیں ہوتی مطلب مقیم کی نہیں ہوتی, سو سفر کر لے کو کوئی آیا رہا تو اس کی ہوتی ہے, لیکن ایگزیکٹ قبر کے سامنے بھی نہیں ہوتی. نماز یاد رکھو کبھی بھی ایسا نہیں کہ قبر اس طرف ہے, کسی بزرگ کے ہے تو بھی کسی بزرگ کے پاس بھی نماز پڑھنا ہرگز شرعاً جائز نہیں. کیونکہ رسول اللہ فرماتی من صلاۃ باحتداء القبر, کوئی قبر کے آس پاس نماز پڑھا وہ اس طرح ہے کہ اس نے اس قبر کی نماز پڑھی ہے. نماز کے واسطے جاتے نا کہتے ہیں کہاں نماز پڑھنے وہ جائز نہیں کروں سنا میں, یہاں سے جاتی مغرب وہ جائز نہیں سنا. اگر تمہیں بنگلور سے آئے تھے, میسور سے آکو ہی, حیدرآباد سے آکو ہی, سفر میں تھکان ہے, طہارت لینا ہے, نماز فوت ہو جا رہی ہے, جب وہ مسجد بنیں گے تمہارے واسطے, یہاں بازو گھنٹے میں گھر ہے تمہارا جا کے نماز پڑھ دیں گے تو ہوتا ہے وہ نہیں, ویسا نہیں. ہاں نہیں کرنا کروں سونا, نہیں, بہت سارے جاتے ہیں نہیں کرنا اچھا نہیں. روزہ کھولو, روزہ کھولنے کیا ہے, نماز نہیں پڑھنا سنا. سمجھ رہی. سایہ الگ چیز, رسول اللہ کی حدیث الگ چیز. اب رسول اللہ کی حدیث بڑی کہ بزرگوں کا سایہ بڑا. رسول اللہ کی حدیث سے اتنا بزرگوں کا سایہ معلوم ہوتا ہے. اچھا عرس کے لیے, اب دیکھو یہ ایک بات میں بولتا ہوں, عرس کے لیے چکن کئی کو نہیں پکاتے گا تو
مرغی کراہت والا جانور نہ ہوئے، مرغی کوئی کراہت والا جانور نہیں ہوتا. ہاں لیکن حضرت ہمارے بزرگان دین کی روایت میں کیا ہے، مرغی میں ایک قسم کی بانس رہتی ہے. مرغی جب پکتی ہے اس میں ایک قسم کی بانس نکلتی ہے کہ جس کی وجہ سے ارواح گھر میں نہیں آتے، اس وجہ سے نہیں پکانا. سمجھ میں آیا؟ مرغی جب پکتی ہے ایک قسم کی بانس چھوڑتی ہے کہ جس بدبو کی وجہ سے گھر میں ارواح نہیں آتے. اب ارواح نہیں آئے تو عرس کس کا کرتی ہوں تمہیں؟ مثال کے طور پر میرے دادا کا نام تھا، عرس کر رہا ہوں، وہیں میرے دادا کا نام لیا، مرغی بنایا سو، اب عرس کری ہوں ان کے نام کا، انوش نہیں آئے تو فائدہ کچھ بھی ہے؟ بیکار پورا. اس واسطے بڑے کا جانور چھوٹا جانور کچھ بھی پناؤ، مرغ اچھا نہیں اس ٹائم کو، کیونکہ اس میں بدبو چھوڑتا ہے انہیں. اور کچھ سوال؟ سوال ہے داڑھی کے تعلق سے. اچھا داڑھی رکھنا کون سے درجے میں ہے، سنت یا فرض، یا رکھے تو کیا بھی نہیں، یا نہیں رکھے تو سب گناہ ہے؟ میں بولتا ہوں، دیکھو میں بول دیتا ہوں کلیریفائی کر دیتا ہوں. ہے داڑھی رکھنا سب سے پہلی چیز سنت. اب سنت ایسا توجہ داڑھی رکھنا سنت بے شک فرض نہ ہوئے، لیکن یہ ایسی سنت کہ جو فرض کے درجے پہ ہے. چند چیزیں ایسے رہتی ہیں جو رسول اللہ کا عمل رہتا ہے، لیکن وہ ایسا اچھا عمل جو کرنا تو اسے سنت تاکیدی کتنگ. سنت تاکیدی یعنی آپ کرنا ہی تھا، نہیں کرے تو تمہیں مسلمان نہیں ہوتے. سمجھے؟ اب ایک بندہ کھڑے ہے کلین شیو، دوسرا بندہ اچھی داڑھی ہے، کسے مسلمان بولتے ہیں آپ؟ پھر تو جو سنت تاکیدی عمل کرے انہیں مسلمان ہونا. جب کم از کم شریعت میں ہے اتنی داڑھی رکھ لینا کہ جب ایسے ہاتھ میں رکھے اپنے چہرے پر تو یہ انگلیوں سے اگر بال باہر نکل رہا ہے اتنی داڑھی رکھنا کافی ہے، لیکن بہتر ایک مٹھ رکھنا. نہیں ادھر سے سمجھ نہیں، تمہاری جو ٹھڈی ہے یہ حصہ ٹھڈی پر رکھو، یہاں سے بال نکل رہا ہے ختم. تھوڑا سائڈ سے کاٹ سکتی، اٹس پرمیسیبل، کر سکتی، نہیں کرے تو اچھا ہے. تمہاری خوبصورتی خراب ہو رہی ہے تو نہیں کرے تو اچھا. قدم بوسی صحابہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت ہے. رسول اللہ کس کی قدم بوسی کریں گے؟ قدم بوسی صحابہ کی سنت، بزرگاں کی سنت، اولیاء کی سنت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی کے حجرے میں داخل ہوتا، اگر 100 مرتبہ بھی داخل ہوتا، سب سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دیتا. فتبسم فی الیدیہ ورجلیہ، میں ان کے ہاتھوں کو اور ان کے پیروں کو بوسہ دے کر ان سے سلام کرتا. تو یہ رسول اللہ کے رسول صحابی کی حدیث معلوم ہوئی. پھر حضرت یوسف، ایک بڑے امام، حضرت امام یوسف کی ایک شاگرد پوچھے کہ حضرت میں قدم بوسی کروں نہیں کروں، اچھا عمل کیا برا عمل؟ صحابی فرماتے قدم بوسی ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بندہ خود کی نفی کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اے استاد تمہیں بڑے، یا اے باپ تمہیں بڑے، یا اے بزرگ آپ مجھ سے بزرگ ہیں، یا اے مرشد آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. انا کو فنا کرنا قدم بوسی، ورنہ تمہیں ہیں کہ تو صرف ہاتھ ملا کو چلے جاؤ، کیوں کہ تو مسافہ کرنا بھی سنت. سمجھ میں آیا؟ ایک بولتے تھے تمہیں. اچھا بولو بھی، بولو، مسئلہ نہیں، بولو. نہیں یہاں سے ہے سو اصل، یہاں رہنا داڑھی کاٹ نہیں سکتے آپ ادھر سے. یہ تو داڑھی میں خزا کرنا، وہ آج کل شیپس کر رہی، یہاں سے ادھر سے شیپس کرنا داڑھی میں خطان جائز نہیں. ایک صحابی رسول اللہ کے یہاں سے بال کاٹ لگا گئے تھے، ان کو یہاں کم بال تھے، دو تین بال تھے، صرف یہاں بال تھے، یہ کٹ کر لیے. اب 2 بال نہ تھے، ہم کیا کریں گے؟ انہوں کٹ کر لیے تھے، یہ کم کر لیے تھے، آ گئے. اور ایک صحابی رسول اللہ کے بس یہاں 2 بال تھے، خراب دکھتا کر کو وہ بھی کٹ کر لیے تھے. تو یہ 2 صحابہ تھے. ایک وقت میں جب ان رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ دیکھ کو ان کے منہ پھرا دیے، سلام کا ان کا جواب نہیں دیے. 7 دن تک ان کے سلام کا جواب نہیں دیے، جب تک انہوں معافی مانگنے پاؤں پڑنے نہیں آئے. جب سوال کرے رسول اللہ بولے کئی کو کرنے میں، انہوں بولے کہ یا رسول اللہ 2 بال تھے خالی، خراب دستا تھا، 2 بڑے ہو گئے تھے، بس 2 کاٹ دیا. رسول اللہ فرمائے 2 رہتے تو چھوڑ دیتے، میری سنت کو تم نے کیوں ترک کیا؟ نہیں،
تو رکھنا داڑھی ٹرم نہیں کر لینا یہاں سے کر سکتی، اس طرف سے داڑھی کاٹنا جائز ہے. یہ تو یہاں داڑھی نہیں آتی ہے، سو داڑھی صرف چہرے پر ہوتی ہے، سو اتنا حصہ یہاں سے یہاں تک اتنی داڑھی. ہاں چھوٹی ہے یہاں پہ جو چھوٹی داڑھی پارائے بینی کتی، پارائے بینی سے بھی نہیں نکلنا. نہیں نکالنا، پارا بھی نکالنا جائز نہیں. سنی انشاءاللہ یہ کل کے کلاس میں بتا تمہیں داڑھی کی چیز مسئلے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اذان کے وقت ہو گئے. انشاءاللہ سوالات جو باقی ہیں کل کرتی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، کل ملیں گے انشاءاللہ. بولو جی بھائی. وہ نعمت آپ کر دیو، کل پوچھو گے جی بھائی سب سنتے ہیں، کل پوچھا تو